بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ فیل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کو دیکھا تھا، اب ہم سورہ فیل کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ کو اس آڈیو کو سننے سے پہلے پچھلا والا واقعہ لازمی یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارا کوریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ علم آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، الف کا مطلب یہاں پہ الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تب ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ آ کا مطلب ہوگا کیا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں، تارا دیکھا تم نے، کیفا کیفا کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا، فعلا فعلا کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ربو کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تمہارا، اور ربو رب تمہارے رب نے، بی اصحابی بی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ساتھ، اصحابی ساتھی، فیل کا مطلب ہوگا ہاتھی، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اب یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، مطلب جو لشکر ابرہہ لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا کہ پرندوں کے جھنڈ آگے تھے جن کی چونچ میں اللہ تعالیٰ نے کنکریاں رکھی ہوئی تھی، اور ان کنکریوں میں اتنی زیادہ قوت تھی کہ جس لشکر میں جس شخص کو لگتی تھی نا وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا تھا، اسی وقت مر جاتا تھا۔ کیا نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے ان ہاتھی والوں کو۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ علم آ کا مطلب پھر یہاں پہ کیا ہوگا، لم نہیں، یجعل کر دیا اس نے، کیدہم ان کا داؤ، فی میں، تضلیل غلط، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کیا نہیں کر دیا اس نے ان کا داؤ غلط۔ اس کی اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ دیکھیں اب ابرہہ کا جو لشکر ہے وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بے نام و نشان کر دیا، مطلب ان کو اپنے ارادے میں اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا، ان کا جو ارادہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤ کو غلط کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کو ناکام کر دیا۔ اب تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ وا کا مطلب ہوگا اور، ارسلہ بھیج دیے اس نے، علیہم علیہم کا مطلب ہوتا ہے ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور بھیج دیے اس نے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ اب یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابرہہ کے لشکر پر پرندے بھیج دیے تھے جھنڈ کے جھنڈ، گول کے گول، جن کے منہ میں کنکریاں تھیں، اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب بھیج دیے اس نے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ اگلی آیت کی طرف چلیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ترمیہم جو پھینکتے تھے، بحجارۃ پتھر، من کا مطلب ہوتا ہے ویسے سے، سجیل کا مطلب ہوتا ہے کنکر۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا جو پھینکتے تھے ان پر پتھر یا کنکر۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ اب جیسا کہ ہم نے اس سورہ کے واقعے میں دیکھا تھا کہ جو چڑیاں یا جو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے تھے گول کے گول، ان کے منہ میں جو کنکریاں تھیں وہ مٹی یا پتھر کی تھیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ ان لشکر میں جو افراد تھے ان کو مار رہے تھے وہ کنکریاں، ٹھیک ہے؟ مطلب پرندے کی جو وہ کنکریاں جس کو لگ رہی تھیں وہ اسی وقت ہلاک ہو رہا تھا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ فَجَعَلَهُمْ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، جَعَلَهُمْ اس نے کر دیا، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کو، بس اس نے کر دیا ان کو، کعصفن کا مطلب ہوتا ہے ایسا بھوسا، معقول جیسے کھایا ہوا، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا بس اس نے کر دیا ان کو ایسا بھوس جیسے کھایا ہوا۔ مطلب جب
ان کو کنکریاں جس کو شخص کو لگتی تھی نا وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا تھا، اور ان کے جو جسم تھے نا وہ اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بوسی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔ اب ہم اصحاب فیل کے واقعے سے متعلق کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک سوال ہے، کیا اصحاب فیل کا واقعہ ایک معجزہ ہے؟ اب سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ معجزہ اصل میں ہم اس واقعے کو کہتے ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان کی تصدیق کے لیے کیا جاتا ہے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو نبوت بخش دی ہے اور پھر ان کی نبوت کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس واقعے کے ذریعے اس قوم کے لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھانے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی یہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو واقعی ہی نبوت بخشی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبوت سے پہلے یا پھر انبیاء کی ولادت سے پہلے جو بھی عجیب و غریب واقعات یا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نا وہ معجزہ نہیں ہوتی۔ مطلب کہ اب ایک نبی ہیں اور ان کی پیدائش سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے، یا پھر ابھی ان نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں بخشی، ان کی نبوت سے پہلے کوئی اگر واقعہ، کوئی عجیب و غریب چیز، کوئی واقعہ یا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نا تو اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبوت بخش دی ہے تو پھر اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سورہ فیل سے ریلیٹڈ ایک اور کوسچن ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اب دیکھیں جو یہ واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے واقعہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تب تو ولادت ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو تب اس بات کا کیا مطلب ہے اب یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب اس بات کے جواب میں نا کئی قول ہیں، جیسا کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا نہیں جانتے ہیں۔ اب دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے، کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی واقعہ ہوا ہو اور وہ سچا ہو اور بہت زیادہ مشہور ہو اور بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا بھی ہو، اور اسے دیکھنے کے بعد آگے بھی جیسے مختلف نسلوں میں وہ ایک واقعے کو سناتے جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اپنے پیرنٹس وغیرہ سے سنیں یا اپنے گرینڈ فادرس وغیرہ سے سنیں تو وہ کوئی اپنے زمانے کا واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ایک مشہور واقعہ جو کہ سچا ہو اور بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہو تو اسے دیکھنے سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز کی یہ ہے، اب تیسری کیا چیز ہے وہ یہ کہ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اس میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مخاطب نہ صرف